اب میں چاہتا ہوں کہ طلبہ جامعہ کی چند تقاریر آپ کے سامنے پیش کی جائیں، تو میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے سب سے پہلے تقریر پیش کرنے کے لیے جامعہ کے طالب علم عزیزم محمد آصف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد آصف۔ ان الحمد للہ وبہ نستعین، اما بعد، ہم تیغ ہے خالد کی تلوار ہے حیدر کی، ہم تیغ ہے خالد کی تلوار ہے حیدر کی، چمکے گے فضاؤں میں شیعت کو مٹا دیں گے، فاروق کے بیٹے ہیں ہم سعد کا لشکر ہیں، فاروق کے بیٹے ہیں ہم سعد کا لشکر ہیں، ہم بھولا سبق فارس کو یاد دلا دیں گے۔ میرے واجب الاحترام سامعین، سالانہ ختم بخاری کی عظیم محفل میں تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف حضرت عمر کی عدل پیروی کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ عزیز دوستو، اہل مکہ کا ظلم و ستم بڑھ چکا تھا، مسلمان سرعام تبلیغ تو درکنار چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، جہالت عروج پر جا پہنچی تھی۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیت اللہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں۔ کیا دعا فرماتے ہیں؟ اللہم اید الاسلام بأبی الحکم ابن ہشام و بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کے لیے منتخب فرما۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما کر حضرت عمر کو اسلام کی عزت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت پتھر بیچنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، رب کو روئے زمین پر عمر بیچنا پڑا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ میں مختصراً اتنا بتانا چاہتا ہوں، میں اپنا یہ سبق دہرانا چاہتا ہوں کہ عمر کون ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ جس نے عناصر اربع پر حکومت کی وہ عمر، ہوا پر حکومت کی وہ عمر، پانی پر حکومت کی وہ عمر، آگ پر حکومت کی وہ عمر، زمین پر حکومت کی وہ عمر۔ زمین کانپ رہی تھی، ٹھوکر لگا کر کہا تھم جا، وہ تھم گئی۔ ہوا پر حکومت کی، حضرت عمر منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے پر جہاد ہو رہا ہے، وہاں سے اللہ نے بتایا، یہاں سے منبر پر بیٹھ کے کہا یا ساری نیل الجبل، ہوا پیغام لے کر جا رہی ہے۔ دریا رکا ہوا تھا، حضرت عمر نے کہا یہ میں خط لکھتا ہوں، دریا کو دیکھ رہا ہوں، دریا بھی بہہ پڑا۔ عمر کون؟ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے، منبر پر چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، مشورہ دے رب کی زبان بنے، بولے قرآن بنے، تولے میزان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے۔
سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر، سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر، سب سے پہلے جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا وہ عمر، جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کروائی وہ عمر، جس نے 900 جامع مسجدیں تعمیر کروائی وہ عمر، جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا وہ عمر، جس کے سائے سے شیطان کانپتا تھا وہ عمر، جس نے حسین ابن علی کا اٹھ کر احترام کیا وہ عمر، جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے بڑھ کر احترام کیا وہ عمر، جس نے حسین ابن علی کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا وہ عمر، جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ کہا، آقا نے فرمایا عمر ماں مرے تو بچہ روتا ہے، بچہ مرے تو ماں روتی ہے، جس دن تو دنیا سے جائے گا محمد کا اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ کون عمر؟ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے رب سے مانگا اس کے آقا کی پیمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی پھر مرد کلندر نے، جس کے حکم کو مانا دریاؤں نے سمندر نے، جو دریائے خشک چلائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، بو جہل بو لہب ہر بدبخت ناری کو، کیا کہا حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو، میں موتے بانٹنے نکلا ہوں بتا دو بھکاری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، کون عمر؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے عناصر اربع پر حکومت کی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے سائے سے کفر لرزتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے ایوان لرزتے تھے تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ مگر جب یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے جسم کے کپڑوں پر 70 سے زیادہ پیون لگے ہوتے تھے، جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دور میں رعایا سوتی تھی اور حاکم جاگتے تھے تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتے موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذو فشاں تھا۔ کون عمر؟ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پر سوجا سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح اٹھا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح اٹھا عراق و روم سے، فولاد بن کر ایران پر برسا عمر۔ کون عمر؟ ماں بعد ختم الرسل، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر، وما علینا الا البلاغ۔ یہ طالب علم تھے جامعہ کے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے تقریر کر رہے تھے۔ یہاں رک کر ایک ضروری اعلان انتظامیہ کی طرف سے یہ ہے کہ جتنے لوگ موٹر سائیکل اور بائکیں یا سکوٹر باہر لگا رہے ہیں روڈ پر، ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے موٹر سائیکل نیچے مدرسے میں لگائیں۔ جن